بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمر بن ذوالجوشن، اس کی کنیت ابو الصابغہ تھی اور واقع کربلا میں یہ یزید کے لشکر میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ اس کا تعلق عامر بن صعصع کی اولاد سے تھا جو کلاب خاندان کے ایک فرد سے موجود تھا۔ شمر کے باپ کا نام شراجیل بن عور بن عمر کے تھا۔ اس کا لقب ذوالجوشن پڑھنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب میں یہی سب سے پہلا شخص تھا کہ جس نے اپنے تن پر زرہ پہنی تھی۔ دوسرے روایت کے مطابق اسے ذوالجوشن اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ اس کا سینہ کچھ ابھرا ہوا تھا۔ ذوالجوشن کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے فتح مکہ کے موقع پہ مجبوری میں اسلام قبول کیا۔ اس کی ماں کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتی تھی اور اسی دوران غلط کام بھی کیا کرتی تھی، اور کچھ روایات کے مطابق اسی کسی غلط آدمی کے ساتھ کسی گناہ کے نتیجے میں ہی یہ شمر دنیا میں آیا تھا۔ اسی وجہ سے امام حسین نے بھی واقع کربلا میں شمر کو بکری چرانے والی اولاد کے نام سے خطاب کیا تھا۔ شمر بن ذوالجوشن ابتدا میں تو امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب کا ساتھی تھا جس نے جنگ صفین میں امام کی فوج میں شرکت کی، لیکن جنگ نہروان میں یہ امام علی علیہ السلام کے مخالفین میں چلا گیا۔ لیکن جنگ نہروان میں یہ خارجیوں کے ساتھ ملا اور مولا علی کے خلاف تلوار اٹھائی، اور جنگ نہروان میں اس کو قید کر کے اس کے ہاتھ پیچھے باندھ کے اس کو قید کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے مولا علی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے اور مولا علی کے خلاف لوگوں کو جمع کیا تھا، اسی لیے مولا علی کے ساتھیوں نے اس کو بہت سختی کے ساتھ قید کیا ہوا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا اس سائٹ سے گزر ہوا جہاں پہ یہ قید تھا، تو اس نے مولا کو آواز دی اور کہا کہ فرزند رسول آپ لوگ تو ساقی کوثر ہیں، آپ لوگ مجھے کچھ پانی عنایت کریں۔ امام حسین مولا علی کے پاس گئے اور کہا کہ وہاں پہ شمر پیاسا ہے اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی پیاسا رہے۔ تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور امام حسین کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا جاؤ پانی پلا دو، لیکن اسے کہنا کہ اے شمر یہ احسان یاد رکھنا۔ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین شمر کے پاس آئے، اسے پانی پلایا اور کہا شمر یہ احسان یاد رکھنا۔ اور یہی ایک روایت کربلا میں بھی آتی ہے کہ جب امام حسین بالکل آخری وقت پہ تھے اور شہید کرنے کے لیے شمر مردود آگے بڑھا تھا، امام کی گردن پہ خنجر چلانے لگا تھا، تو امام نے کہا تھا شمر وہ وقت یاد کر جب تو پیاسا تھا اور میں نے تیرے کو پانی پلایا تھا۔ لیکن اس وقت بھی اس کے دل میں بغض اور یزید کے نام کی لالچ نے اس کو احسان فراموشی پہ مجبور کیا، اور اس مردود نے واقع کربلا کے بعد امام حسین کے بچوں خصوصاً شہزادی سکینہ کے اوپر بے تحاشا ظلم کیے۔ کربلا کے واقعے کے بعد شمر مختار کی چنگل سے نکل کے بھاگا، لیکن جناب مختار نے بھی حکم دیا کہ وہ جہاں بھی ملے اسے تلاش کریں اور اسے اس کے اعمال کی سزا دیں۔ کوفے کے سورش کے ماجے میں شمر نے جناب مختار کے خلاف بغاوت میں اصلی کردار ادا کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ نتیجے میں جناب مختار کا ایک غلام اس کے تعاقب میں گیا، لیکن شمر کے غلام نے اسے شہید کر دیا۔ بعد میں دوسرے علاقے کی طرف فرار کر گیا اور وہاں سے کسی اور علاقے میں چلا گیا، لیکن وہاں پہ جناب مختار کے سپاہیوں کے اس کا پتہ چلا، انہوں نے محاصرہ کیا، شمر کو گرفتار کیا اور جناب مختار کے پاس لے کے آئے۔ جناب مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن کو کاٹا جائے اور اس کے جسم کو ایک کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے، اور جناب مختار کے ساتھیوں نے شمر کے سر کو اپنے پیروں کے نیچے کچلا تھا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے کہ میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ میں جیسے ہی شمر کے سر بریدہ پہ پڑی، شکر کا سجدہ ادا کیا، حکم دیا کہ سر کو نیزوں پہ بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے سامنے عبرت کے طور پہ رکھا جائے۔ ایک اور جگہ ملتا ہے کہ جناب ابو عمرہ نے شمر کو گرفتار کیا اور جناب مختار کے پاس لائے۔ جناب مختار نے اس کے سر کو بدن سے جدا کیا، اس کے بدن کو کھولتے ہوئے تیر میں ڈالا گیا۔ مختار کے ساتھیوں نے ان کے سر کو اپنے پاؤں سے روندا اور پھر اس کا سر جناب محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کی تسکین کا سبب بنے۔ شیخ توسی بھی اپنی کتاب عماری میں شمر کی سزائے موت کا سلسلہ اس میں تحریر کیا ہے کہ ابو عمرہ ایک گروہ کے ساتھ شمر کے تعاقب میں گیا اور ایک جھڑپ ہوئی، اس میں زخمی ہوا اور پھر قیدی بنا کے جناب مختار کے سامنے لایا گیا۔ جناب مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کے جسد کو ایک تیر کے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈالا جائے، اور جناب مختار کے ساتھیوں نے اس شمر کے سر کو اپنے پاؤں کے ترے روندا۔